امت پہ نمایا ہے احسان صحابہ کا، پھیلا ہے زمانے میں فیضان صحابہ کا، امت پہ نمایا ہے احسان صحابہ کا۔ الحمد للہ تعالی اولا وثانیا وعلى افضل رسله وصحبه مصليا ومسلما۔ قال الله تبارك وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور وجہ کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشادات میں فرمایا: اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے جن لوگوں کو چنا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ 13 صدیوں سے آپ حضرات کے علم میں ہے ایک فرقہ، ایک مذہب جو روافض کے نام سے مشہور ہے، وہ ان عظیم الشان مقدس ہستیات پر گستاخیاں، زبان درازیاں، تبرہ بازیاں کر رہی ہیں۔ من گڑت مذہب کی من گڑت باتیں، جس مذہب کی بنیاد ہی من گڑت ہو تو اس کی باتیں، اس کی شاخیں، اس کے عقائد و نظریات اور ان کے جو اعمال ہیں اور مذہب کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ تمام کی تمام من گڑت اور افسانے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس مذہب کی جب بنیاد من گڑت ہے، اپنے نفس اور خواہش کے مطابق لکھی ہوئی بنائی ہوئی ایک مذہب ہے، اور وہ صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیوں پر گستاخی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، ان کی شان کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں صرف ان کے بغض پر، اور یہ امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس گستاخی کرنے پر، ان کو برا بھلا کہنے پر ہم کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک ان کے ایمان کا حصہ ہے، ان کے مذہب کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ جس طرح ہم لوگ مسلمان مومن آدمی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا دیگر نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے، دین کا سمجھ، ایمان کا حصہ سمجھ کر کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح روافض جو ہوتا ہے وہ صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیات پر جو گستاخیاں کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے اپنا ایمان کا حصہ سمجھ کر، اور جب تک وہ تبرہ نہیں کرتا، ان کو برا بھلا نہیں کہتا، وہ روافض میں سے نہیں ہے بلکہ وہ سنی ہے، وہ مسلمان ہے۔ وہ روافض ہی کیا جو صحابہ کرام کی گستاخی نہ کرے۔ تو بالکل اسی طرح من گڑت ایک اور کہانی آپ لوگوں کے پیش نظر ہے جو روافض کے ہاں مشہور ہے کہ وہ شیعہ علماء، روافض علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا جگر گوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو قبول کیا تھا، مان لیا تھا آخر میں، اور بعد فتح ان کو واپس کرنے کے لیے ایک تحریر لکھ کر دی تھی دستاویز کی شکل میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ تحریر ان کو دینے ہی والے تھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے، ان سے وہ تحریر لی اور اس کو پھاڑ کر پھینک دیے۔ اب کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ تحریر نہ لیتے، ان سے لے کر پھاڑ نہ دیتے، ان کو دے دیتے تو ان کی وراثت، ان کو حق جو تھا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جاتا۔ یہ جو تمام ڈرامہ ہے روافض کا مرکزی محدث ہے محمد بن یعقوب الکلینی، انہوں نے الشافی ترجمہ اصول کافی کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 192 کے اندر حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے لگا کر ترتیب دی ہے۔ اور ان کا ایک بڑا محدث، ایک اور محدث ہے ملا باقر مجلسی، انہوں نے بحار الانوار میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تحریر کو لے کر، اس دستاویز کو لے کر جا رہی تھی، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد فلک مجھے دے دیا ہے اور اسی کے حوالے سے ایک دستاویز بنا کر تحریر کی شکل میں لکھ کر مجھے دی ہے، تو وہ لے کر جا رہی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مجھے دے دو، تو انہوں نے انکار کر دیا دینے سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ان کے پیٹ پر لات ماری اور ان کے منہ پر تمانچے مارے اور ان سے وہ دستاویز لی اور پھاڑ دی،
اور جب پیٹ میں لات مارا تو ان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں ایک بچہ تھا جو ابھی جنا نہیں تھا، جو حاملہ تھی، وہ بچہ اس لات مارنے کی وجہ سے پیٹ کے اندر ہی شہید ہو گیا۔ محترم سامعین، یہ من گڑت کہانیاں، من گڑت افسانے، اصل حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک روافض علماء یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ بعض فرق کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے بدنام کیا جائے، کبھی وراثت کے عنوان پر اور کبھی وثیقہ کے نام پر اور کبھی میراث کے عنوان پر شیخین پر تبرہ بازی کرتے رہے ہیں۔ جہاں تک تحریر کی بات ہے تو یہ سب ابن جوزی کی ایک کتاب ہے مرآت الزمان، اس کا حوالہ پیش کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت پر اس کو تھوپ دیتے ہیں، حالانکہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے بہت ہی پہلے اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ مرکزی محدث اہل سنت والجماعت کے معتبر مشہور محدث امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے میزان الاعتدال کے جلد نمبر 7 اور میزان المیزان کے جلد نمبر 6 میں سبت ابن جوزی کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو قابل رد ہیں، جو حقیقت سے ہٹی ہوئی ہیں، اور یہ روافظ کی باتیں کرتا ہے، شیعوں کی باتیں کرتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو ان سے محفوظ فرمائے۔ مطلب ان سے برات اعلان کیا کہ بھائی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ تو پھر اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو واقعہ افسانہ جو گڑا ہے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت اور بغض میں یہ افسانہ گڑا گیا ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم سامعین، شیعہ عوام جب اس قسم کے واقعات کو سنتی ہے تو اپنے آپ کو رونے، پیٹنے، چلانے اور چیخنے میں لگ جاتی ہے، اپنے کپڑے پھاڑنے میں لگ جاتی ہے، لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو سوچیں، وہ یہ سوچیں کہ ان تمام معاملات میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار ہے۔ جب کہ فاروق اپنی اہلیہ ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لات ماری گئی، ان کے منہ پر تماچے مارے گئے اور ان کا جو بچہ تھا پیٹ میں وہ بھی شہید ہو گیا اور ان سے وثیقہ لے کر پھاڑ دیا گیا۔ ایک عام آدمی اپنی بیوی کی، اپنی اہلیہ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، کبھی کبھار وہ اپنی جان تک کھیل جاتا ہے۔ تو شیر خدا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اگر اپنی اہلیہ کی فکر نہیں کی تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہونے کی صاحبزادی کی حرمت کی فکر تو کرتے نہ۔ اس اقدام پر اور نہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ چلائے، نہ اپنے پاؤں چلائے، نہ اپنی زبان کھولی، نہ ما فوق الفطرت آدمی اپنی طاقت کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طاقت کے ساتھ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح ہوا ہی نہیں ہے کائنات میں۔ اگر یہ ہوتا تو کرتے، شیر خدا کو تم لوگ کیسے پیش کرتے ہو؟ آپ لوگ جو ناظرین ہیں ایمانداری سے بتائے، اپنے دل میں سوچ کر، اپنے دماغ میں اس کو لا کر یہ بات سوچیں کہ بھائی یہ لوگ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی من گڑت کہانیاں سنا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بڑھا رہے ہیں، یا چوک اور چوراہے پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عام آدمی سے بھی گئے گزرے آدمی کی طرح سامنے ظاہر کرتے ہیں، ان کی تصویر دکھاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ محترم سامعین، حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سے دین اسلام کا، احادیث نبویہ سے، قرآن پاک سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مقدس ہستیوں کی ذات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ روافظ کا من گڑت، خود ساختہ بنایا ہوا ایک واقعہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ، دین کے حق کو اور حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔